صاحبزاد آگے تشریف لے آئیں، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بھائی۔ اللہم صلی نعرہ حیدری وآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا، شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بھئی پتہ چلے کہ کراچی کے مومنین مجلس سننے کے لیے آمادہ ہے، سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم قبوته ویکن معبوه والحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس عظیم الشان عزا خانہ زہرہ کی شب بیداری کے لیے، شب غم کے لیے سورہ مبارکہ نجم کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ ہے تو یہی حقیقت امر تو یہی ہے کہ میں پہلی مرتبہ کراچی میں عزا خانہ زہرہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، تو آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ یہ پنجتن کی محبت عجیب ہے جو اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتی ہے۔ یہ فرمان الہی ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے۔ پڑھے لکھے اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب تشریف فرما ہے۔ آیت میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے۔ موڈ تو نہیں خراب ہے؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ میرا مشن ہے جب تک زندہ ہوں، مشن یہ ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مشن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کرے تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے۔ فرمان الہی ہے، قرآن ہے، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جبریل کا لایا ہوا ہے، محمد کا بتلایا ہوا ہے، آل محمد کا بچایا ہوا ہے۔ بھئی جس کا موڈ خراب ہے
میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کھول لے، اور دیکھو مجلس میں ایسے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا کرو. میں نہیں کہتا، یہودیوں نے اللہ کو کہا، قرآن میں آیت ہے ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کو جلال آ گیا، کہنے لگا غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان یہودیوں کے بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو ہاتھ یہودی باندھتا ہے، مومن نہیں باندھتا. تو اب عزا خانہ زہرا ہے، پاک بارگاہ میں، مطہر بارگاہ میں پاک و پاکیزہ مجلس عزا کا آغاز کیا ہے، اور آیت عزا خانہ زہرا ہے، اور آیت شروع ہو رہی ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. بھئی کمال ہو گیا. آیت میں پڑھ رہا ہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا نبی ماضی میں نہ گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. بھئی کمال ہو گیا. آیت تو یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا نبی. ضل پاسٹ ٹینس، غوا پاسٹ ٹینس، دونوں ماضی کے صیغے. اللہ کہہ رہا گزرے ہوئے زمانے میں تمہارا محمد، تمہارا رسول، تمہارا رہبر، تمہارا صاحب نہ ماضی میں کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. مالک بیتے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ بیتے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں نہ محمد کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. ہمارا محمد کے ماضی سے رشتہ کیا ہے؟ بھئی ہمارا رشتہ ہے محمد کے مستقبل سے، اور تو بات کر رہا ہے محمد کے ماضی کی. محمد کو ہدایت کرنی ہے مستقبل میں، قرآن دینا ہے مستقبل میں، رہبری کرنی ہے مستقبل میں. بھئی کمال ہو گیا. ہدایت کرنی ہے مستقبل میں، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا محمد ماضی میں نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. تو ہمارا محمد کے مصطفیٰ کے ماضی سے رشتہ نہیں ہے، مستقبل سے رشتہ ہے. اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ محمد ماضی میں نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. کہ امجد جوہری قرآن پڑھنے والوں کو دعوت فکر دے دو کہ مستقبل میں رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو. بیٹھے نا سامنے آئے میرے نوجوان بھائیو، سامنے آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، مجھ سے بلا فصل ہو جاؤ. ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں لاہور سے آیا ہوں اور تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کا جملہ. بھائی کمال ہو گیا. تو اب خاموشی سے قرآن تو سنو گے نہیں، اس لیے کہ جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بڑے کام کا جملے، خاموشی سے بیٹھ کے قرآن نہیں سنو گے. کوفے کے ممبر سے ایک آواز آئی تکلموا تعرفوا، بھرا ہوا مجمع ہے. کوفے کے ممبر میں میرا مولا ہے اور کہہ رہا ہے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو فیصلہ کر دیا میرے مولا نے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب خطیب ممبر سے بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، اور جب عزادار فرش عزا سے بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. سلامت رہے، اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے. آپ سلامت رہیں. بھائی تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں میرے بھائی، تھوڑا تھوڑا اور میرے بلا فصل ہو جاؤ. یار بغیر مائک پہ لگائیں، مائک پہ تو ہم بھی لگا لیں گے. تو نہیں خراب ہے بھائی. بڑے 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 کام کے جملے. کمال ہو. جملے نہیں قرآن، میرے پاس جملے فکر نہیں ہوتے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. محمد ماضی میں نہ بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. تو اللہ نے اپنے محمد کو، بھائی کمال ہو گیا، اپنے محمد کی ضمانت لی ہے ماضی کی کہ خبردار محمد ماضی میں نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا. تو مستقبل میں رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو، اسے نہ ماننا جو بتوں کے آگے سر ٹیک چکا ہو. بڑے 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 کام کا جملے. اچھا بھائی ایک فیصلہ تو آپ کریں گے. اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے کہا کہ محمد گمراہ نہیں ہے، بھٹکا ہوا نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے پاک محمد کو ستارے سے پہچانوایا، ستارے کی قسم کھا کے پہچانوایا کہ ستارے کی قسم، گرتے ہوئے ستارے کی قسم، تمہارا رہبر، تمہارا رسول، تمہارا صاحب، تمہارا نبی ماضی میں نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. اور اللہ نے جب اپنے کو پہچانوایا
سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سب کو یاد ہے، سب سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اللہ کہہ رہا ہے ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بھائی کمال ہو گیا، جب اپنے پہ بات کی اللہ نے تو کہا ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. جب محمد پہ بات کی تو کہنے لگا ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم. تو اللہ نے اپنے کو پہچانوایا ستارے سے، اپنے محمد کو پہچانوایا ستارے سے. مالک تیری کتاب کا کیا ہوگا؟ کام کر سورہ واقعہ، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قسم ہے مجھے، قسم ہے، اللہ کہہ رہا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے مجھے ستاروں کے اترنے کے جگہوں کی. انه لقرآن کریم، یہ قرآن کرامت والا ہے، یہ قرآن عزت والا ہے. تو فیصلہ تو آپ کریں گے، اتنی آیتیں پڑھ کے نتیجہ آپ نکالیں گے. اللہ نے اپنے کو پہچانوایا ستارے سے، اپنے نبی کو پہچانوایا ستارے سے، اپنے قرآن کو پہچانوایا ستارے سے. مالک، مالک پالنہار، گاڈ پرمیشور اللہ اب اولی کے لیے کیا کرے گا؟ کام یا جوہری ستارے سے بات نہیں کروں گا، ستارہ اس کی چوکھٹ میں اتاروں گا. سلامت رہے، پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. قرآن بھائی کمال ہو گیا، کہانی نہیں قرآن. موڈ تو نہیں خراب ہے، پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے. بھائی ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے، ہاتھ اٹھیں گے تو میں تو قرآن سنانے آیا ہوں. اور قرآن سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے. کوئی قصے کہانیاں سناؤں گا تو ڈیبیٹ ہوگی کہ پتہ نہیں صحیح کتاب سے پڑھا بھی ہے نہیں پڑھا، اس لیے کہ بہت سی صحیح کتابوں میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ بھائی ہاتھ نہ باندھ رہے، آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی آپ سلامت رہے. اب فیصلہ تو ہوگا قرآن سے. بھائی کمال ہو گیا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی. محمد گمراہ نہیں ہوئے، محمد ماضی میں نہ بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. تو اللہ نے کہا محمد کمال ہوگا. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ بولتا ہی نہیں ہے بغیر وحی کے. یہ محمد وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. یہ محمد وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین 36واں سورہ. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اللہ کہتا میں نے اپنے محمد کو شاعری نہیں سکھلائی، ہم نے اپنے محمد کو پوئٹری نہیں سکھلائی. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ محمد ذکر ہے اور خود کھلا ہوا قرآن ہے. سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے. موڈ تو نہیں خراب ہے. بھائی ہاتھ کھلے رہیں گے تو اب فیصلہ آیت سے ہوگا. آیت میں نے پڑھ دی، فیصلے آپ کریں گے. وما سورہ یاسین 36واں سورہ. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اللہ کہتا میں نے محمد کو پوئٹری نہیں سکھلائی، میں نے محمد کو شاعری نہیں سکھلائی، میں نے محمد کو قصیدے نظم نہیں سکھلائے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ محمد ذکر ہے وقرآن مبین. اور یہ محمد اوپن قرآن ہے. مبین کھلا ہوا، مبین بنا ہے ابانا سے. ابانا کہتے ہیں اوپن کو، کھلے ہوئے کو. اللہ کہتا یہ محمد کھلا ہوا قرآن ہے. یہ ہمارا محمد کھلا ہوا قرآن ہے. یہ سر سے پاؤں تک قرآن ہے. کھلا ہوا قرآن، ایسا کھلا ہوا جیسے اندھا بھی دیکھ لے. ایسا کھلا ہوا قرآن ہے. ہاتھ نہ باندھو بھائی، میرے سامنے ہاتھ نہ باندھ رہے، ہاتھ کھولے رکھنا. ایسا کھلا ہوا قرآن ہے کہ جیسے اندھا بھی دیکھ لے. اللہ کہتا ہمارا محمد قرآن مبین ہے، کھلا ہوا قرآن ہے. اس کے ابرو قرآن، محمد کی آنکھیں قرآن، محمد کی زلفیں قرآن، محمد کے رخسار قرآن، محمد کے ہونٹ قرآن، محمد کی گردن قرآن، محمد کے کان قرآن، محمد کے بال قرآن، محمد کا سینہ قرآن، محمد کی پشت قرآن، محمد کے کاندھے قرآن، محمد کے بازو قرآن، محمد کا سینہ قرآن، محمد کے ٹخنے قرآن، محمد کا زانو قرآن. یہ کھلا ہوا قرآن ہے. تو اب اگر کوئی محمد کے کاندھوں پہ آئے تو وہ بھائی کے کاندھوں پہ نہیں آیا، قرآن کے. مل کے پوری طاقت سے نعرہ پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے اللہ
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سلامت رہے یا علی علی حسنین کا بابا علی علی حسین کا بابا علی علی مل کے بولو علی علی نماز کلندر علی علی نماز کلندر علی علی نعرہ حیدری یا علی. موڈ تو نہیں خراب ہو گیا میرے بھائیوں کا؟ بھائی کیا ہوا؟ بڑے 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 کام کے جملے بچوں سے پوچھ رہا ہوں میں. بزرگ تو جانتے ہیں، بزرگوں سے تو میں دعائیں لے رہا ہوں، جوانوں سے میں داد لوں گا. اس لیے کہ میں قصے کہانیاں سنانے نہیں آیا، میں تو قرآن سنانے آیا ہوں. یہ محمد ہے کیا؟ کھلا ہوا کیا ہے؟ کھلا ہوا قرآن. اگر کوئی محمد کے کاندھوں پہ آ جائے تو وہ بھائی کے کاندھوں پہ نہیں آیا، قرآن کے کاندھوں پہ آیا. اور اگر کوئی محمد کی زبان چوسے تو اس نے بھائی کی زبان نہیں چوسی، قرآن کی زبان چوس لی. اور اگر کوئی محمد کی پیٹھ پہ آ جائے تو وہ نانا کی پشت پہ نہیں آیا، قرآن کی پیٹھ پہ آیا. خدا پر کھلا ہوا قرآن میں موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کھلا ہوا محمد ہے، کھلا ہوا قرآن. بھئی تین ہی تو ہے جو ہمارے محمد کے اوپر آئے. علی محمد کے کاندھوں پہ آیا، حسن محمد کے کاندھوں پہ آیا، حسین محمد کے کاندھوں پہ آیا. تین ہے جسے محمد نے سوار کرایا. اب آپ کو تو پتا ہے، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومن ہیں، کہ قرآن پر کوئی دوسری کتاب نہیں آتی، قرآن پر قرآن آتا ہے، کتاب نہیں آتی. سلامت رہے. صلی علی محمد وآل محمد. علی 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 مل کے بھائی. علی 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 مومنوں کی زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا علامہ صاحب کی زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا حاجیوں کی زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا مومن مولا بچہ بزرگ جتنے بھی آئے ان سب کی زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا. یا علی یا علی یا علی مدد. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. شہزادی کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. بلند سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ابھی لاہور میں عشرہ پڑھ رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، تو وہاں پہ یہی نعرہ لگا کہ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ زبان کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ اب مجھے نہیں پتا کراچی کے مومنوں میں کتنا دم ہے. لاہور میں جب میں نے کہا زبان کے ساتھ دل بولا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا علامہ صاحب قرآن میں خدا بولا، قرآن میں خدا. پھر میں نے ایک آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی محمد ولی، اور وہ ولی جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو قرآن میں خدا بولا. کیا بولا؟ میں نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ غدیر میں نبی بولا. کیا بولا؟ پیچھے سے پوچھ رہا ہوں، غدیر میں نبی بولا. کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا. کیا بولا؟ تو میں نے ایک جملہ لاہور میں کہا کہ یہ انسان اتنا خبیث ہے، اتنا نیچ ہے، اتنا پست ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو تو مان لے گا، لیکن میرے محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. سلامت رہے، سلامت رہے. علی حق علی حق علی حق علی حق.
वली मौला। भाई कमाल हो गया। पहाड़ कहते हैं नाते अली अली बाबुला वागाज़ी बात जितने भी ऐसा खाने ज़ेरा में फलसे ज़ाबे हसन हुसैन की लाल के हसन हुसैन के शिराज़े कोने खातूने जन्नत के हज़ा खाने ज़ेरा में है। उन सब की मुश्किलें हल करना, सबकी परेशानियों में दूर करना। जो भी अगर सैयद सज्जाद जनो अपने इसरा जो भी बीमार है हालत बिस्तर पे अलामा साहब से लेके बच्चों से लेके बुजुर्ग तक मौमी मौलाद का जो भी बीमार है उन सब की मुश्किलों में मदद करना मौला। मुझे खुशहाली नारा परवरदिगार आपको महफूज रखे। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपकी हवाइज शरइया को पूरा करे। भाई आयतें पढ़ दूँ दो चार, मूड तो नहीं खराब हो गया? अच्छा बड़े बड़े, अच्छा मुबीन मुबीन मोहम्मद है खुला हुआ कुरान, मुबीन खुला हुआ कुरान, कुरान मुबीन खुला हुआ ओपन कुरान। भाई कमाल हो गया। और अब अल्लाह कहता वयअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। सब जानते हैं कि अल्लाह खुला हुआ हक़ है। सब जानते हैं कि अल्लाह खुला हुआ हक़ मुबीन, खुला हुआ हक़ है। तो अल्लाह है हक़ मुबीन। और सूरह ज़ुख़रुफ़ में कहता है जाअहुम रसूलुम मुबीन, ये मोहम्मद रसूल मुबीन है, खुला हुआ रसूल है। और अपनी किताब के लिए कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जो तुम्हारे पास किताब आई है, कुरान आया है, वो किताब मुबीन है। तो अल्लाह हक़ मुबीन, मोहम्मद रसूल मुबीन, कुरान किताब मुबीन। अब मोहम्मद कुरान दे के चले जाएंगे। अब मोहम्मद की जगह पे वो आएगा जिसका तीनों से रिश्ता बराबर हो। थके तो नहीं मेरे भाई, घबराए तो नहीं। अल्लाह हक़ मुबीन, मैंने तो हदीस नहीं पढ़ी, मैंने तो कुरान पढ़ा। अल्लाह हक़ मुबीन, कुरान किताब मुबीन, मोहम्मद रसूल मुबीन। अब मोहम्मद की जगह पे वो आएगा जिसका तीनों से रिश्ता बराबर हो। तो पूरी कायनात में एक ही तो है जो हक़ मुबीन के घर में आया, किताब मुबीन पढ़ता हुआ आया, रसूल मुबीन के हाथों पे आया, इमाम मुबीन बनकर आया। ये बच्चे बैठे हैं भाई, इनके लिए आयत पढ़ दूं मैं, खुदा आपको महफूज रखे, सलामत रखे। मेरा मिशन यही है कि आपके दिलों में आयतें बसा दूं। खुदा आपको आबाद रखे परवरदिगार। में मूड तो नहीं खराब हुआ, ज्यादा जहमत नहीं है, मुख्तसर बात होगी, लेकिन काम की बात हो रही है। कोई इधर उधर की कहानियां किस्से कहानियां लेके थोड़ी आया हूं मैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वकुल्ला शैइन है आगे अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। ये सूरह यासीन की आयत है और इसका नंबर है 12। इमाम का जिक्र है, नंबर भी 12 है। मोबाइल पे कुरान तो होगा ना, 36वें सूरह की 12वीं आयत पूरी पढ़ देता हूं। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय का कंट्रोल इमाम मुबीन को दे दिया। अच्छा भी ठहर जाओ, ये बच्चे बैठे हैं, इनसे बात कर लूं। इमाम मुबीन किसको दिया कंट्रोल? इमाम मुबीन। इमाम पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्कूल में पढ़ते हो ना, इमाम किसे? रहबर को कहते हैं। अल्लाह कहता है मैंने खुला हुआ रहबर, उसको कंट्रोल दे दिया हर शय का, कुल शय का। इमाम, अच्छा अब मैं, आप तो पढ़ते, किस क्लास में पढ़ते हैं भाई? मैट्रिक में पढ़ते हैं। मैथ तो पढ़ा ही होगा। मैथ में वो लाइन खींचते हैं, किस चीज से खींचते हैं? इसके पैमाना। अरबी में उसे इमाम कहते हैं। अच्छा आप यकीन ना करें, अरबी डिक्शनरी में जाकर देख लेना, वल इमाम अल खैतुल लज़ी युमद्दु अलल बिना। इमाम उस डोरी को कहते हैं, उस धागे को कहते हैं जिससे मिस्त्री दीवार को सीधा रखता है। इमाम उस डोरी को कहते हैं, उस पैमाने को कहते हैं जिससे मिस्त्री दीवार को सीधा रखता है। तो इमाम का सीधा होना जरूरी है, टेढ़ा इमाम नहीं बनेगा। तो फैसले तो ये करेंगे मेरे बच्चे करेंगे, ये जो सामने बैठे हुए भाई। इमाम है वो स्केल जिससे लाइन खींचते हैं, उसमें इंच कितने होते हैं? 12। और फासला कितना है बीच में? 5 का। तो अंग्रेजों की समझ में आ गया कि पैमाना वही सीधा है जिसमें 5 भी हो 12 भी हो। सलामत रहे। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया भाई, हाथ नहीं उठ पा रहे अगर तो सरी हिला देना। अब मैं 2 आयतें और पढ़ूंगा, मेरे साथ रहना। ये तो मैंने बच्चों के लिए बात की। वकुल्ला शैइन, कुल शय का मतलब क्या है?
ہر چیز کل شے ہر چیز. اچھا اب میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سورہ کہف 18واں سورہ. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو منہ ذکرا وآتیناہ من کل شیء سببا. میرے حبیب تجھ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, بتا دیں ان کو. وآتیناہ من کل شیء سببا, ہم نے ذوالقرنین کو کل شے میں سے کچھ دیا. قرآن سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے پڑھے لکھے مومن بیٹھے. اللہ کہتا وآتَی, سورہ کہف 18واں سورہ, وآتَینَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا. کل شے نہیں, کل شے پہ من لگا ہوا ہے, اور من آتا ہے تھوڑے کے لیے, من آتا ہے تھوڑے کے لیے. ہم نے کل شے نہیں دی ذوالقرنین کو, کل شے میں سے تھوڑا سا دیا. مالک اور بھی کوئی ہے جسے تھوڑا ملا؟ کا پڑھو سورہ نمل. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. سلیمان نے کہا اللہ نے مجھے کل شے میں سے کچھ عطا کیا, کل شے میں سے تھوڑا دیا, کل شے میں سے کچھ دیا, سب کچھ نہیں دیا. تو فیصلہ تو ہو گیا. 2 کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ذوالقرنین کچھ کچھ والا, ذوالقرنین کچھ کچھ والا, سلیمان کچھ کچھ والا, اور ہمارا امام کلا شاعر سب کچھ والا. اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کراچی کے مومنو, یہ 2 آیتیں ہیں, اللہ دونوں کے لیے کہہ رہا ہے. ایک تو بڑا نبی ہے, بادشاہ بھی ہے. وآتیناہ من کل شیء سببا, ہم نے ذوالقرنین کو سب کچھ نہیں دیا, سب کچھ میں سے کچھ دیا. من لگا ہوا, من تبعیضیہ. اب میں اگر موٹی بات کرنے پہ آ جاؤں نا, موٹی کر سکتا ہوں موٹی بات, اس لیے کہ میں یوٹیوب سے سن کے نہیں پڑھ رہا. اس ممبر کی قسم یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا رہا, پڑھ کے بول رہا ہوں. اگر موٹی بات کرنے پہ آ جاؤں تو کر سکتا ہوں. میں نے تبعیضیہ تھوڑے کے لیے آیا ہے. من کل شیء سببا, اللہ کہتا ہم نے ذوالقرنین کو سب کچھ میں سے کچھ دیا. سلیمان کو ہم نے سب کچھ نہیں دیا, سب کچھ میں سے کچھ دیا. تو سلیمان ہے کچھ کچھ والا, ذوالقرنین ہے کچھ کچھ والا, اور میرا علی ہے سب کچھ والا. میرا علی ہے. کیا کہا اللہ نے, کیا کہا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي, کل شے پہ من لگا ہوا ہے, کل شے پہ آیت میں من ہے, بغیر من کے ہے کلا شاعر. ہم نے کل شے کا اختیار امام کو دے دیا. تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا کہ چھوٹے لوگ نہیں ہے, پروٹوکول والا نبی ہے سلیمان, ہٹو بچو ہے, تاج و تخت ہے, حکومت ہے, کنٹرول ہے, اور اللہ کہتا سب کچھ نہیں ہے, کچھ ہے. تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ سلیمان نبی کچھ کچھ والا, میرا علی سب کچھ والا, ذوالقرنین کچھ کچھ والا, میرا علی میرا امام سب کچھ والا. تو جو کچھ کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ کچھ والا, اور جو سب کچھ والا ہے, جو کچھ کچھ پیچھے پیچھے تک جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. میں نے 2 آیتیں پڑھ دی کہ سارے نبی کچھ کچھ والے ہیں, اور اللہ کہتا ہے امام سب کچھ والا ہے. تو جو کچھ کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ کچھ والا, اور جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا. کچھ کچھ والے سے کچھ مانگو گے تو وہ کچھ دے گا, اور سب کچھ والے سے, سب کچھ والے سے کچھ مانگو گے وہ سب کچھ عطا کر دے گا. کیا بھول گئے کہ بھیکاری دروازے پہ آیا اور کہنے لگا جا علی ایک روٹی دے دو. علی مڑے کمبر کی طرف, کمبر اسے روٹی دے دو. مولا دسترخوان میں ہے, کمبر دسترخوان دے دو. مولا دسترخوان ناقے پر ہے, کمبر اسے ناقہ دے دو. مولا ناقہ قطار میں ہے, کمبر اسے قطار دے دو. خدا محفوظ رکھے, پروردگار محفوظ رکھے ان ہاتھ اٹھانے والے میرے بھائیوں کو. بھائی میں نے کوئی کہانی تو سنا ہی نہیں, میں نے تو قرآن کا فیصلہ دیا ہے کہ انبیاء ہیں, مقام عصمت کبریٰ پہ ہیں, لیکن سچی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا من کل شے, کل شے نہیں کچھ ہے. تو بھائی نبی ہیں کچھ کچھ والے, اور یاد رکھنا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام ہے سب کچھ والا. تو اب جو کچھ کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ کچھ والا, اور جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا. مانگی روٹی دے دی قطار, علی سے مانگی اس نے روٹی دے دی علی نے پوری. قطار بوٹ تو نہیں خراب ہوا. اچھا اب ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے سجدے کمزور, تمہاری نمازیں کمزور, تمہارے روزے کمزور, تمہیں جنت نہیں ملے گی. بھائی کمال ہو گیا,
ہم نے کب اپنے اعمال پہ گھمنڈ کیا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ نماز روزے پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا میں دم ہے۔ ہماری نمازوں میں دم نہیں ہے، اس کی عطا میں دم ہے، اس لیے کہ ہم جس کے دروازے پہ ہیں وہ کچھ والا نہیں ہے۔ بھئی پہنچ رہی ہے بات، میں نے تو آیت پڑھی، اگر نہ ہو آیت تمہارا ہاتھ میرا گریبان۔ کراچی کے پڑھے لکھے مومنوں، بھئی فیصلہ تو ہو گیا، علی ہے سب کچھ والا۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ تمہارے اعمال کمزور ہیں، سجدہ کمزور ہے۔ بھئی چھوڑو، زندگی کا کوئی ایک سجدہ تو قبول ہوگا۔ اگر ایک سجدہ قبول ہو گیا تو ہم بھی علی والے نہیں، اگر علی سے جنت نہ لے لیں۔ موڈ خراب نہ کرنا، ہاتھ کھلے رکھنا۔ اگر ایک سجدہ زندگی میں ایک سجدہ قبول ہوا تو ہم بھی علی والے نہیں، اگر علی سے پوری جنت نہ لے لیں۔ بھئی ایک سجدہ تو قبول ہوگا، ہم ایک سجدہ لے کے علی کی بارگاہ میں آئے، یا علی اس ایک سجدے کے بدلے وہ جو جنت میں درخت ہے طوبا، اس کا ایک پتا دے دو۔ علی نے مزاج تو بتلا دیا کہ کچھ مانگو گے سب کچھ دوں گا۔ علی مڑے قمر کی طرف، قمر اسے پتا دے دو، وہ جو جنت کا درخت ہے طوبا، اس کا ایک پتا دے دو۔ قمر نے کہا مولا پتا شاخ میں ہے، قمر اسے شاخ دے دو۔ مولا شاخ درخت میں ہے، قمر اسے درخت دے دو۔ مولا درخت جنت میں ہے، قمر اسے جنت دو۔ سلامت رکھے۔ وہ محفل حیدر میں جا نہیں سکتا، وہ محفل حیدر میں جا نہیں سکتا جو علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، وہ محفل حیدر میں جا نہیں سکتا جو علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ اگر علی کے بیٹے اجازت نہ دے کسی کا باپ جنت میں جا نہیں سکتا۔ واہ سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ مہدی بھائی۔ اچھا بھائی میرے ساتھ رہنا۔ ہاں سبحان اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو بھائی کمال ہو گیا، کہنے لگا بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسے جنت بانٹیں گے، ہماری سمجھ میں، موڈ خراب ہو گیا بھائی، ختم ہو گئی بات میری۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے۔ موبائل کیسے آپریٹ ہوتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ ہوائی جہاز کیسے چلتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کیسے چلتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ سورج کیسے نکلتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ گاڑی کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ علی کیسے جنت بانٹیں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے گھر میں مرے رہو، علی اسی کو بانٹیں گے جس کی سمجھ میں آتا ہے۔ موڈ خراب ہو گیا پیچھے والوں کا، موڈ خراب ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ پا رہے۔ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے مومنوں، اچھا آپ کو تو پتا ہے دو چیزیں ہیں اسلام میں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ کچھ ماننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ ماننا ہے، کچھ کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم امپورٹنٹ کیا ہے، میں تو دونوں ہی کو جو اہم سمجھتا ہوں، چولی دامن کا ساتھ ہے عقیدے اور عمل کا، لیکن کچھ ماننا ہے، کچھ کرنا ہے، موڈ نہ خراب کرنا۔ بھئی مرنے والا مر گیا، کچھ نمازیں رہ گئی تھی خدا نہ خواستہ، کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی، مرنے والے کے وارث نے پیسے دیے، نمازی استجاری پیسے پہ نماز پڑھوائی، وہ اس کے کھاتے میں چلی گئی۔ مرنے والے نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، رہ گئے تھے روزے، کیا کیا مرنے والے کے وارث نے؟ پیسے دیے، روزے رکھوائے، وہ اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ مرنے والے کا حج رہ گیا تھا، نہیں کر سکا، مستطیع تھا، حج نہیں کر سکا، مرنے والے کے وارث نے پیسے دیے، اس کی طرف سے حج بدل کرایا، وہ اس کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں چلا گیا۔ لیکن مرنے والے نے علی ولی اللہ نہیں کہا تھا۔
مجھے فیصلہ تو آپ کر کے بتائیں گے نا, فیصلہ تو آپ کریں گے, مجھے کیا پتا بھائی موڈ خراب ہے, میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی, میں نے کوئی عجوبہ بات کہی, بھائی کمال ہو گیا, مرنے والا مر گیا, لیکن اس نے علی ولی اللہ نہیں کہا تھا, تو پیسہ دے کے کسی سے اس کی طرف سے علی ولی اللہ کہلوا دو. کہا نہیں بھائی نہیں, اعمال کھاتے میں جاتے ہیں, عقیدہ نہیں جاتا. بولو, موڈ خراب ہے. دمشق کلندر, دمشق کلندر, یہ زور سے بولو, یہ زور سے بولو, للکار کے بولو, زمین کے بولو, زمین کے بولو, نعرہ حیدری, 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 نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھائی بات ختم ہو رہی ہے, موڈ تو نہیں خراب ہے آپ کا؟ بھائی تھوڑی سی آواز اس کی تیز کر دیں گے, تھوڑی سی, بہت تھوڑی سی کر دیجیے گا, زحمت نہ ہو تو. ختم ہو رہی ہے بات, علی مولا, بس ختم ہو رہی ہے بات. اچھا جلدی سے ایک بات بتا دو بھائی, پڑھے لکھے مومن ہیں, پیشیاں کتنی ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ ہیں 2 پیشیاں ہیں بھائی. پہلی پیشی ہے قبر, دوسری پیشی ہے حشر. پہلی پیشی میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اس ممبر پہ بیٹھ, ابھی میں دلیل دے دیتا ہوں, ابھی میں دلیل دیتا ہوں. اللہ پہلی پیشی میں علم کلام کا نچوڑ دے رہا ہوں اور پڑھ کے بول رہا ہوں پورے ذمہ داری کے ساتھ, سینہ ٹھوک کے. طالب علم ہوں, عربی بھی جانتا ہوں, فارسی بھی جانتا ہوں جی. پڑھ کے یوٹیوب سے سنی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھ کے بول رہا ہوں. کتابوں کے نام, کتابوں کے حوالے دوں گا. اللہ قبر میں نماز روزہ پہلے نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا بھائی؟ ابھی تو آیت پڑھی ہے, اِنَّا نَحْنُ 12ویں آیت 36واں سورہ, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم, اور ان کے آثار لکھتے رہتے ہیں. تو اگر نماز روزہ پوچھ لیا تو آثار کیسے لکھے گا؟ وہ مرنے کے بعد نمازیں جو ٹرانسفر ہو رہی ہیں, روزے جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں, جو اعمال رہ گئے تھے, اگر کھاتا بند ہو گیا تو پھر ٹرانسفر کیا ہو رہا ہے؟ تو اعمال کا کھاتا کھلا ہوا ہے. اعمال پوچھے گا قیامت میں, نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں, قبر میں اعمال نہیں پوچھے گا, عقیدہ پوچھے گا. یاد رکھنا, اس عقیدہ کی حفاظت کرنا, پوری ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں. اللہ قبر میں عقیدہ پوچھے گا, اور عقیدے کو جانا ہے قبر تک توجہ رکھنا. پہلا سوال کیا کریں گے فرشتے؟ من ربک, تیرا رب کون؟ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک, ڈرنا نہیں, من ربک, تیرا رب کون؟ اگر مرنے والے نے لات, منات, عزا بھگوان کے شن کے نام لیے تو فرشتے ماتھے پہ لکھیں گے مالک ھذا مشرک, یہ تو مشرک ہے. اب دوسرا سوال, من نبیک, تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے رب کے احمقوں کے نام لیے تو فرشتے ماتھے پہ لکھیں گے مالک ھذا کافر, یہ تو کافر ہے. اب تیسرا سوال, من امامک, تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اونٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی منافق ہے. علی حق, 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 علی حق. علی کا جو بھی دشمن ہے حلالی ہو نہیں سکتا. علی کا, سلطان بھائی, علی کا جو بھی دشمن ہو وہ اس کے شجرِ نسب میں ڈاؤٹ تو رہے گا. اچھا یہ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں کو خطابت دکھلا رہا ہوں بیٹھا ہوا؟ نہیں بھائی, آپ کو پتا ہے اگر اس دامن پہ خون لگ جائے تو کیسے پاک ہوگا؟ پانی سے پاک ہوگا نا, ہے پانی سے پاک ہوگا. پانی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے.
الطاہر فقہ کی کتاب میں جو تعریف آتی ہے ما ان طہورا کو، طہور کی تعریف میں آتا الطاہر بذاتہ والمطہر لغیرہ، جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کر دے. پانی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک بناتا ہے. میری تسبیح پہ لگا خون نجس ہے، اور میں گیا یہ سی ویو کلفٹن پہ، اور یہاں سمندر ہے، پانی تو پاک کرے گا نا. میں گیا کلفٹن پہ، اور کلفٹن پہ سمندر کے برابر میں بیٹھ کے میں نے کہا پانی 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 پانی، پاک ہو جائے گی. برسوں میں سمندر کے پہلو میں بیٹھا رہوں، پہلو میں بیٹھنا پاک نہیں بناتا. موڈ خراب ہو گیا. بڑے 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 کام کر بھائی، ہاتھ نہ باندھنا بھی آسان. میں تو جملہ کچھ اور کہنا ہے مجھے. پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، خون لگا کپڑے پہ، پانی نے پاک کر دیا. بھائی دیوار نجس ہو گئی، سورج کی شعاع پڑے گی پاک کر دے گی. لوہا نجس ہوا، آگ میں ڈالو پاک ہو جائے گا، استحالہ پاک کر دے گا. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب جا کے دیکھ لینا کہ جوتے کا تلا نجس ہو جائے، مٹی پہ چلو، مٹی اسے پاک کر دے گی. تو کسی کو پانی پاک کرے، کسی کو سورج کی شعاع پاک کرے، کسی کو مٹی پاک کرے، کسی کو استحالہ پاک کرے، کسی کو انتقال پاک کرے. اسلام ظاہر کو پاک کرے، ایمان باطن کو پاک کرے، خمس و زکات مال و دولت کو پاک کرے، اور علی کی محبت شجروں کو پاک کرے. بھائی موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں ایک بچوں سے بات کر لوں، پیچھے والوں سے پرمیشن لے کے بزرگوں سے ذرا بچوں سے بات کر لوں. ایک منٹ کی بات کر لوں. اچھا یہ بتاؤ دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے؟ آب زمزم. دنیا کا پاک و پاکیزہ پانی آب زمزم. آب زمزم نجس گلاس میں ڈال کے پلاؤ گے؟ خدا آپ کو محفوظ رکھے، خدا محفوظ رکھے. جو پہنچ گئے اور جو نہیں پہنچے ان تک پہنچا کے جا رہا ہوں. بھائی آب زمزم ہے دنیا کا پاک ترین پانی، اسے نجس گلاس میں ڈال کے پلاؤ گے؟ کہا نہیں بھائی نہیں. آب زمزم ہے پاک، نجس گلاس میں نہیں جاتا. اچھا قرآن کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ پاک ہے نجس ہے؟ صحفاً مطہرہ، قرآن ہے پاک، نجس جزدان میں نہیں جائے گا. قرآن ہے پاک، نجس کپڑے میں نہیں رکھا جائے گا. آب زمزم ہے پاک، نجس گلاس میں بوتل میں نہیں جائے گا. فیصلہ تو آپ کریں گے. نظر اللہ نیاز حسین، نیاز کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جائے گا. نیاز کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جائے گا. قرآن ہے پاک، نجس کپڑے میں نہیں جائے گا. آب زمزم ہے پاک، نجس گلاس میں نہیں جائے گا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جائے گا. شہر گلی گلی نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ سلوات. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. ہم علی والے ہیں، جذبوں کی تلاشی لے لو. ہم علی والے ہیں، جذبوں کی تلاشی لے لو. ارے آج سے دشمنی اماں کی خطا کا ہے اثر، آج بھی یاروں کے نطفوں کی تلاشی لے لو. اچھا بھائی ختم ہو گئی میری بات، میں نے سمیٹ دیا. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اگر موڈ خراب نہ ہو تو دوسری پیچھے کے لیے ایک چھوٹی سی آیت سنا دوں؟ ہاتھ تو نہیں باندھیں گے؟ پیچھے والوں سے مومنوں سے پوچھ رہا ہوں، ہاتھ تو نہیں باندھے گا؟ کھلے ہوئے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. ایک چھوٹی سی آیت دوسری پیشے کے لیے سن لو، میرا من مچل رہا ہے. کراچی کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے کام کے جملے نہیں. آیت سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وجاءت، دوسری پیشی وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اللہ کہتا ہے قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. قیامت میں مشکل نہیں ہوگی. آیت ہے آیت، قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. سائق کہتے ہیں حقانے والے کو. اچھا یہ بچے بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں، حقانے والا آگے ہوتا ہے پیچھے؟ جلدی بتا دو. آگے نہیں ہوتا، آگے نہیں ہوتا.
آگے نہیں ہوتا حقانے والا، پیچھے ہوتا ہے. میں نے بھی دیکھا، سندھ میں بھی دیکھا، پنجاب میں بھی دیکھا کہ حقانے والا پیچھے ڈنڈا لے کے چوپان، جس کو فارسی میں کہتے ہیں چوپان، عربی میں کہتے ہیں سائق، اردو میں کہتے ہیں چرواہا. چرواہا حقانے والا پیچھے ہوتا ہے، جانور آگے ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. پوری طاقت سے سننا، اللہ کہہ رہا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. اور میرے محمد نے میرے علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا. سنی شیعہ دونوں کتابوں میں، یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے اور جس کے بندھے ہوئے ہیں اسے بھی سلامت رکھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس جملے پہ اس کے ہاتھ کھلیں گے یا نہیں، جس کے بندھے ہوئے ہیں اس کے کھلیں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ تو کر دیا کہ سارے نبی حقانے والے پیچھے، ان کی امت آگے. اور میرے محمد نے کہا، میرے پاک نبی نے کہا، علی قیامت کے دن سائق نہیں ہے، قائد ہے. قائد آگے ہوتا ہے، علی قیامت میں دوسری پیشی میں تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. اے اللہ کے پیارے نبی، اے جان کائنات، اے روح کا آخری جملہ ہے، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول. یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کام یا جوہری، اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے یہ جنت چھوڑ دے گا، علی کو نہیں چھوڑے گا. نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. جب بھی کسی چاہا خلیفہ بنا دیا، جب سے میرے رسول نے کہا یا علی مدد، ہم نے تو اسے اپنا وظیفہ بنا دیا. سبحان اللہ. یہ جو بچے نعرے لگا رہے ہیں نا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی درمیان سے نعرے لگا رہے ہیں، ہر ایک کو حق ہے اپنا شجرہ بیان کرنے کا. تو اگر کوئی نعرے پہ ٹوکے تو اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہے. ہر پروردگار رکھتا ہے، یہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے. ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، کہ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان، تو میرے کام میں بتا دے اپنے باپ کا نام. واہ، سبحان اللہ. بات یہ ہے، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بات یہ ہے کہ نبی کا آخری خطبہ کون سا ہے نا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرے دوستوں ختم ہو گئی بات. وہ نبی کا خطبہ جو آخری خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ ہے، اس میں پیارے نبی نے ایک پالیسی دی ہے اور اس پالیسی کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا. فرمانے لگے بس یہی جملہ ہے، یہ جو بچے نعرے لگا رہے تھے ان کے لیے جملہ نبی کا جملہ ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. پاک نبی نے فرمایا جو حاضر ہے وہ غائب تک علی کی ولایت پہنچائے. علی کی ولایت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک علی کی ولایت پہنچائے. خالی یہاں نہیں رکے، نہیں، آگے کہتے ہیں والوالد الولد الی یوم القیامہ، جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں تک علی ولی اللہ پہنچائے. کس کا جملہ ہے یہ؟ کسی خطیب کا؟ کسی علامہ کا؟ کس کا ہے؟ نبی کا. نبی نے کیا کہا کہ واجب ہے باپ پر کہ علی ولی اللہ اپنے بیٹوں تک پہنچائے، اپنی اولاد تک پہنچائے. تو آپ ہم سے جھگڑتے کیوں ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہی علی کی مولائیت پہنچائے گا.
دوستوں میرے بزرگوں ختم ہو گئی میری بات. انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ، دوسرا نبی، دوسرا ولی نبی، تیسرا ولی علی. پہلا علی خدا ہے، دوسرا نبی ہے، تیسرا علی ہے. تو آیت کی ترتیب یاد رکھنا، اس کو کوئی ڈسٹرب کرے تو سمجھ لینا کہ یہ کہیں اور سے تعلق رکھتا ہے. آیت کی ترتیب یہی ہے، ولی بس یہی ہیں، ولی بس یہی ہیں، خدا ولی، نبی ولی اور علی ولی. پہلے خدا ولی، دوسرے نبی ولی، تیسرے علی ولی. ختم ہو گئی بات. جب اوپر سے کچھ نیچے آئے گا، پہلے خدا ہے، پھر نبی ہے، پھر علی ہے. اور جب تم نیچے سے کچھ اوپر بھیجو گے، پہلے علی ملے گا، پھر نبی ملے گا، پھر خدا ملے گا. آئے ہو وہاں سے، جاؤ گے یہاں سے. ولایت شروع ہوتی ہے، ولایت شروع ہوتی ہے اللہ سے، ختم ہوتی ہے 12ویں پر. اس لیے کہ یہ انما میں بند ہے. نہ ایسے ولی ماضی میں تھے ان سے پہلے، نہ ان سے پہلے ایسے ولی گزرے، نہ ان کے بعد ایسے ولی آئیں گے. اللہ نے اس کو انما کے حصار میں رکھا ہے. ختم ہو گئی میری بات. یہی کہہ کے میرا بیمار امام سید سجاد رویا کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب کیا تھا. اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کرتا تو یہ اس سے زیادہ کیا کرتے جو عاشور کے دن کر گزرے. تمہارے وقت کا امام میرے دوستوں میرے بزرگوں، تمہارے وقت کا امام، میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، السلام علی من ہتکت حرمتہ، سلام ہو اس پر جس کی کسی نے کسی بازار میں عزت نہ کی. میرے دوستوں سید سجاد کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، بیمار کربلا کا ماتم ہے، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، شرم کر کے پرسہ نہ دینا. میں نے جو کتاب میں پڑھا وہ تمہیں سنا دوں گا اور تم رو لو گے. کیا مجلس کا حق ادا ہو جائے گا؟ خدا کی قسم اس مجلس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ ذاکر نہ عزادار فرش عزا پہ بیٹھنے والا، نہ سننے والا نہ پڑھنے والا. اس حق کو ادا کیا ہے تو اس وارث مصیبت نے جس کا نام ہے سید سجاد، اپنی زندگی کے 40 سال تک روتا رہا. خدا تمہیں آباد رکھے، پروردگار تمہیں محفوظ رکھے. جب کھانا آتا تو کھانے کو دیکھتے اور دیکھ کے ایک جملہ کہتے، کیف آکلو وقد قتل ابی جوعانا، میں اس کھانے کو کیسے کھا لوں، میرا باپا تو کربلا میں بھوکا مارا گیا. جب پینے کے لیے پانی آتا سجاد کے سامنے تو پانی کو دیکھتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے جاتے، کیف اشربو وقد قتل ابی عطشانا، ارے میں اس پانی کو کیسے پی لوں، میرا بابا تو کربلا میں پیاسا مارا گیا. وضو کے لیے سجاد اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے، دیکھتے جاتے، روتے جاتے اور کہتے جاتے، اسی پانی کے لیے میری بہن نے تماچے کھائے، اسی پانی کے لیے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. جملہ سنو میرے دوستوں میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے. سید سجاد کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، جملہ سنو گے. جب کوئی شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، مرتا ہے تو آلہ قتل بھی پتہ ہوتا ہے اور جائے قتل بھی پتہ ہوتی ہے. کہاں قتل ہوا یہ بھی پتہ ہوتا ہے اور کیسے قتل ہوا یہ بھی پتہ ہوتا ہے. کائنات کا یہ اکیلا شہید ہے جو ہر موڑ پہ قتل ہوا، ہر بازار میں قتل ہوا، ہر دربار میں قتل ہوا. اس کا نام ہے سید سجاد. میرے دوستوں میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے، پروردگار تمہیں محفوظ رکھے. سہل ابن ساعد، نام یاد رکھنا، سہل ابن ساعد رسول کا صحابی ہے، کوفے میں کھڑا ہے. جملہ سنو گے. سہل کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے. سہل ابن ساعد نام یاد رکھنا رسول کا صحابی ہے، کہتا میری آنکھوں نے دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، نئی نئی پوشاک پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں. سہل نے لوگوں کو روکا، کوفے والے رک جاؤ، الا ما تریدون، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے نحنو نرى الاسارى، ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سن لیا جملہ؟ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، شرم کر کے پرسہ نہ دینا. وہ اس کا ماتم کرو گے جو ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا.
جملہ سن لیا کوفے والوں کا، کہنے لگے نحنو نرل اسارہ، ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ سہل نے رسول کے صحابی نے ان کو روک لیا، کہا کوفے والے رک جاؤ، ارے میں نبی کی صحبت میں رہا ہوں، میں نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ مدینے والوں اگر تمہارے شہر میں قیدی آ جائے تو ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری زینب کا تماشا نہ دیکھنا، میری کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا۔ صدائیں بلند ہو گئی، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، دو جملے سن لو، دو جملے سن لو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ اور سنو کوفے والوں، سہل کہتا سنو کوفے والوں سنو، میں نے ان کانوں سے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ سنو مدینے والوں، خبردار کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، اے اللہ کے پیارے نبی، امت کے یتیموں کی یہ شان، اور حسین کی یتیم بچی کوفے کے بازار میں تماچے کھا رہی ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی۔ اجرکم اللہ، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، خدا آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سید سجاد کہتے ہیں جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو یاد ہے جملہ، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، پہلا شام بازار شام، دوسرا شام دربار شام، تیسرا شام زندان شام۔ جملہ سنو گے سجاد کا، سجاد کہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سید سجاد کہتے ہیں کہ جو امتحان میں نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کوفے کے بازار میں ایک مرتبہ وہ حالت آئی کہ میری پھوپھی زینب بازار میں ویسے چلی ہے جیسے حسین اکبر کی لاش کی طرف چلا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا۔ جیسے حسین کوہنیوں کے بل چلے ویسے اس کوفے کے بازار میں زینب چلی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو امتحان سجاد نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ جملہ سنو کہ میں نے کیوں کہا، راوی کہتا ہے کہ جب میرے حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب حسین کا سر شام کے دربار میں یزید کے سامنے سونے کے تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن جب حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو راوی کہتا ہے کہ حسین کی آنکھیں بند تھی۔ اب سجاد کا حوصلہ پہچانو، بھرا ہوا دربار ہے، بھرا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم۔ رسول کا ایک صحابی اور کوفے کے بازار میں کھڑا ہے، نام یاد رکھنا، اس کا نام ہے زید ابن ارقم۔ جملہ سنو، زید ابن ارقم کہتا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ بازار میں داخل ہوا تو چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھی وہ چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے بیویوں پر پھینک رہی تھی۔ وہ جلتے ہوئے انگارے بیویوں کے سروں پہ آ کے گرتے، بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے۔ جملہ سنو، صحابی کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ جلتے ہوئے انگارے ایک نحیف و لاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے، اس کے امامے میں آگ لگ گئی، اس کے امامے میں آگ لگ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ جوان انگارہ اٹھا کے اپنے سر سے زمین پہ کیوں نہیں پھینکتا۔ جب کافی دیر گزر گئی وہ صحابی دوڑتا ہوا سجاد کے پاس آیا، وہ کہتا ہے اب جو میں نے قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے، آخری جملے سنو، صحابی رسول کہتا میں نے ہاتھ بڑھا کے اس قیدی کے سر سے انگارے زمین پہ پھینکے اور میں نے سلام کیا۔ کربلا سمجھو، صحابی نے سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے، اور تیرے ساتھ یہ بیویاں کون ہیں؟ سجاد نے جواب میں آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
کہا اے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں رسول کا صحابی ہوں، یہ آیت تو آل محمد کی شان میں آئی تھی۔ سجاد نے دوسری آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ صحابی گھبرا گیا، کہا اے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ مباہلے کے میدان میں گیا تھا۔ سجاد نے تیسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ صحابی گھبرا گیا، کہا اے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب نبی اپنی بیٹی کی چادر میں جمع ہوا تھا۔ ارے آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ سجاد نے کہا اے صحابی کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا میں نہیں پہچانوں گا، ارے میں رسول کی صحبت میں رہا ہوں، رسول کا پرانا صحابی ہوں، حسین کو میں نے اپنی گودوں میں کھلایا ہے، حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی گود میں کھلایا ہے۔ سجاد نے پوچھا اب دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار نے اپنا زخمی سر اٹھایا، میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ دو کے نیزہ پر۔ صلی اللہ علیہ علی بن الحسین، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین، ماتم حسین۔